ایک شخص جس نے 99 قتل کیے ہوئے تھے، غور سے سنیے، 99 مرڈرز، وہ ایک عالم کے پاس جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ جناب میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا اگر میں توبہ کروں تو کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا؟ اس عالم نے اس کو دھتکارتے ہوئے کہا، جاؤ جاؤ، تمہیں تو بڑی سخت سزا ملے گی، ہر قتل کے بدلے اللہ تمہیں نہ جانے کتنی سخت عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اس شخص کو غصہ آ گیا، اس نے کہا 99 تو میں نے کیے ہیں، تو کیوں نہ ایک اور کر دوں۔ اس نے 100 قتل پورے کیے، یعنی اس عالم کو بھی مار دیا اور واپس اپنے گاؤں چلا گیا۔ جب وہ اپنے گاؤں پہنچا تو اس کو ایک اور نیک انسان کی خبر ملی کہ وہ بڑے اچھے واعظ کرتے ہیں اور لوگوں کو اچھی خوشخبریاں سناتے ہیں۔ وہ شخص ان کے پاس گیا اور سیم سوال ہو رہا ہے اور کہا، جناب میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میں اللہ سے یہ امید رکھوں کہ میرا رب، کہ میں اگر توبہ کروں تو وہ اس کو قبول کرے گا؟ وہ نیک بزرگ، اللہ کے نیک بندے، انہوں نے کہا، بے شک اللہ کی شان ہے، وہ جس کے چاہے جتنے چاہے گناہوں کو معاف کر دے۔ اس کی صرف شرط یہ ہے کہ معافی اور توبہ حقیقی اور سچی ہونی چاہیے۔ جاؤ اس بستی کو چھوڑ دو اور کسی نیک بستی کی طرف جاؤ جہاں پہ نیک لوگ رہتے ہوں، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو اور اللہ سے دن رات توبہ استغفار کرو، بے شک اللہ بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ وہ شخص بہت خوش ہوا، اس نے فوراً ارادہ کیا کہ میں آج اس بستی کو چھوڑ دوں گا جہاں میں نے اپنی پوری زندگی گناہوں کے دلدل میں گزار دی۔ اس نے گھر گیا، اپنا سامان پیک کیا اور اس ارادے سے نکلا کہ میں اب اس بستی کی طرف ہجرت کروں گا جہاں پہ اللہ کے نیک لوگ رہتے ہیں۔ وہ جیسے ہی نکلا، راستے میں اس کی موت ہو گئی۔ اب اللہ کے فرشتے، ایک وہ فورس آئی جو جنت میں لے جانے والی تھی، فرشتوں پہ مشتمل وہ فورس، اور دوسری طرف وہ فرشتے آئے جو اس کو جہنم میں لے جانے کے لیے آئے تھے۔ دونوں طرف کے فرشتوں میں بحث ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ اس کو میں لے کر جاؤں گا، انہوں نے کہا کہ اس کو میں لے کر جاؤں گا۔ اسی بحث پر انہوں نے یہ اتفاق کیا کہ ہم یہ فیصلہ اللہ سے کروا لیتے، کیونکہ جھگڑا تو اسی بات پہ تھا۔ نیک فرشتے کہہ رہے تھے کہ اس نے توبہ کی ہے، وہ گھر سے اس ارادے سے نکلا ہے کہ وہ نیک لوگوں میں رہے گا اور اللہ سے استغفار کرے گا، اور دوسری طرف کے فرشتے کہہ رہے تھے کہ نہیں، اس نے تو پوری زندگی اپنے گناہوں میں گزاری ہے، ابھی تو یہ بستی تک پہنچا بھی نہیں تھا، ہمیں کیا معلوم کہ وہاں جا کے اب یہ قتل و غارت کرتا، کیونکہ غیب کا علم تو اللہ جانتا ہے۔ خیر، جب یہ معاملہ ہمارے خالق، ہمارے مالک، ہمارے احد، ہمارے واحد، ہمارے صمد اللہ کے پاس پہنچا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نیک لوگوں کی بستی تھی اس کو حکم دیا کہ تم میرے اس بندے کے قریب تر ہو جاؤ، اور اس بستی کو جس سے وہ چھوڑ کر آیا تھا اس کو حکم دیا کہ تم میرے بندے سے دور ہو جاؤ۔ اب جو فرشتوں میں ٹھنی ہوئی تھی کہ اس کو ہم لے کے جائیں گے، اس کو ہم لے کے جائیں گے، ان کا فیصلہ یہ ہوا تھا کہ ہم یہ فاصلہ ناپتے ہیں کہ اگر اس بندے کا فاصلہ نیکی کی بستی کے قریب ہوا تو اس کو نیکی والے فرشتے لے جائیں گے، اور اگر اس کا فاصلہ بدی والی یعنی گناہوں والی بستیوں چھوڑ کے آیا تھا اس کے قریب ہوا تو اس کو وہ فرشتے لے جائیں گے جو جہنم کی آگ کی طرف لے جاتا۔ لیکن اللہ کے حکم سے نیک لوگوں کی بستی اس انسان کے بہت قریب آ گئی، اور جب اس کو ناپا گیا
تو نیک لوگوں کی بستی ایک بالشت کے فاصلے پہ تھی. اس کی وجہ سے اس بندے کے استغفار کو قبول کیا اللہ نے اور اس کے گناہوں کو معاف کیا, اس کی توبہ کو قبول کیا. اللہ تعالی ہمیں بھی توبہ کرنے کی توفیق دے, اللہ سے استغفار کرنے کی توفیق